یہ لوگ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے لیے سمپتی حاصل کرتے ہیں. ریاست کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا بناتے ہیں, اور خود کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی مظلوم نہیں ہے. DYC ہے کیا, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے مارنگ ہیں, سمیدین ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے. آپ ان کے ایک دفعہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب کون تھے. سب سے پہلے بلوچستان میں دہشت گردی میں کون انوالو؟ غفار لانگو کا شاید آپ نے سنا ہی ہوگا. بھی آج بھی آپ جائیں اس کی قبر کے اوپر BLA کا جھنڈا لگا ہوا ہے. DYC کا جو چادر یہ لوگ ڈالتے ہیں, اس میں آپ کلرز دیکھیں, میچ کریں یہ کس چیز کے کلر. لڑکا محنت کر کے بلوچستان سے نکلتا ہے. DYC جیسے تنظیم اس کو نکالتے ہیں, اس کے ہاتھ سے قلم چھین کے بندوق دے کے اس کو پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. یہ جب CPEC کے منصوبوں پہ حملے کرتے ہیں تو پھر جو آپ جیسا جو نوجوان ہے اس کی کیا اس وقت اس کے اوپر رائے ہوتی ہے؟ CPEC کے اوپر حملہ کرنا ایسے سمجھ لے بلوچستان کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا ہے. جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جو پاکستانی ہیں, ان کی داد رسی کے لیے بلوچستان حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, میں خوزدار میں بیٹھ کے بلوچستان میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube فیس بک چینل. آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ میں آپ کے سامنے کچھ وہ حقائق لاؤں گا جن کے اوپر پہلے بھی میں بات کرتا رہا. پچھلے دنوں بھی میں نے بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے بات کی, اور ظاہر وہاں کا جو اس وقت جو ایک سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا, اس کے حوالے سے چند سوالات میں نے ٹویٹر پہ بھی حکومت کے سامنے رکھے تھے. آج مزید اسی سلسلے کے اوپر ہم ایک تفصیلی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, بلوچستان میں اس وقت وہ کون سے اقدامات ہیں جنہیں حکومت کو کرنے چاہیے, اور بلوچستان کے موجودہ حالات کو جن میں بظاہر یہ تاثر ہے کہ شاید دہشت گرد تنظیمیں اور جو انڈین اسپانسرڈ پراکسیز ہیں وہ مختلف طریقوں سے کام کر رہی ہیں. ایک طرف وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, دوسری طرف وہ وار آف نیریٹو میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اپنا بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اوپر آج کے اس اہم ترین پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ انتہائی ریلیونٹ ہیں کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور وہ ان پورے حالات کو اس لیے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کے خود وکٹم بھی ہیں, اس دہشت گردی کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں, ان کے خاندان نے اس دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی ہیں, اور ان کی آج بلوچستان حکومت کے لیے جو تجاویز ہیں وہ بڑی اہم ہوں گی. میری مراد زاد محمد حسنی صاحب سے ہے, جو کہ بلوچستان کے ایک سیاسی, قبائلی اور سماجی رہنما ہیں. حسنی صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. سب سے پہلے شروعات یہاں سے کریں گے کہ یہ تو چلیں ایک دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ہم دیکھتے آئے کہ سیٹلرز کو بھی قتل عام کرتے رہے, اسی طریقے سے انہوں نے معصوم لوگوں کو بھی چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں قتل عام کیا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گرد تنظیموں کا جو زیادہ ٹارگٹ ہے وہ بلوچ ہیں. تو یہ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کیا ان کا فلسفہ ہے, اس کے اوپر آپ بحیثیت بلوچ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب سب سے پہلے بلوچستان کا نام آتا ہے تو ہمیں بلوچستان کے نام میں کچھ ایسی چیزیں شروع میں ہم نے دیکھے, نظر آئے. بلوچستان میں یہ دہشت گردی آج سے نہیں چل رہی, کہیں دہائیوں سے چل رہی ہے. سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں بے گناہ معصوم پنجابی آئے, جو وہاں پہ ٹیچرز تھے, پروفیسر تھے, ڈاکٹرز تھے, ان کو بے گناہ قتل کیا گیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چل کے یہی آگ کی لپیٹ بلوچوں میں آئی. ان بلوچوں کو جن کا معاشرے میں ایک عزت تھا, ایک رول تھا, ایک کردار تھا, ان کو شہید کیا گیا, جیسے کہ محب وطن تھے. ساتھ ساتھ جب دہشت گردی شروع ہوتی ہے کسی علاقے میں تو وہاں پہ سب سے پہلے ان کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے نوجوان نسل کو ورغلایا جائے. ٹھیک, جیسے کہ ایک ٹائم پہ بلوچستان میں BSO بنا تھا, BSO آزاد کے نام سے, جو بلوچ اسٹوڈنٹس نے بنائے تھے, اور ان کے اندر ایسے ایسے بندے موجود تھے جن کا نیریٹو اور جن کا ایجنڈا بار ذہنیت ایسا تھا کہ جو بلوچستان کو پاکستان سے توڑنے کا تھا. ٹھیک, آہستہ آہستہ چل کے موجودہ حالات میں یہی BSO آگے جا کے دہشت گرد تنظیموں میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک, قلم کی جگہ سے ان لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کیا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. انتہائی قتل و غارت زیادہ ہوئی بلوچستان میں, ٹھیک, جس کے ہم بھی لپیٹ میں آ گئے, اور ہمارے ساتھی, ہمارے لوگ, ایسا گھر ہی نہیں ہے بلوچستان میں جو اس دہشت گردی سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے, نہ کوئی مسافر اس میں محفوظ ہے, نہ کوئی گھر اس میں محفوظ ہے, نہ خواتین بچے محفوظ ہے. ٹھیک, ہمارے بلوچستان میں ایک گاؤں ہے مشکے, یہاں پہ 300 سے زائد لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا. اور یہ BLF نے کیا, BLF نے کیا, BLA نے کیا, ڈاکٹر اللہ نظر کے گروپ نے کیا. ٹھیک, صرف اور صرف ایک ایسے نام پہ, ایک ایسے آزادی کے نام پہ جس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ آئیں بلوچستان چلے,
بلوچستان میں الحمدللہ ہر چیز کی آزادی ہے. ہم اپنے مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم اپنے ریلیجن کو فالو بھی کرتے ہیں. ہمیں آج تک وہاں پہ کسی نے نہیں روکا کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو. باقی صوبوں کے لحاظ سے ہمیں الحمدللہ ہر چیز پہ فریڈم ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی سڑکوں کو نہیں بننے دینا, اسکولوں کو نہیں بننے دینا, کالجوں کو نہیں بننے دینا. ابھی آپ موجودہ حالات میں دیکھیں جو کارروائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں, کن چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک. نادرا آفس کو ہٹ کرنا. آپ مجھے بتائیں بلوچستان جیسا پسماندہ جو صوبہ ہے, اس میں اگر آپ ایک نادرا بنا ہوا ہے, وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا فائدہ ہے, وہ مقامی سہولت ہے. آپ اگر جاتے ہیں اس کے نادرا کو جلاتے ہیں, آپ بینک کو لوٹتے ہیں, توڑتے ہیں, تو آپ کس کو نقصان دے رہے ہو؟ آپ لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لوکل لوگوں کو نقصان دے رہے, غریب عوام کو نقصان دے رہے. بلوچستان کی غریب ترین جو مڈل کلاس, اس سے بھی نیچے کلاس کا ہے, اس عوام کو یہ بندے ذلیل کر رہے ہیں. جدھر ان لوگوں نے بلوچستان میں اپنے کیمپس بنائے, پہاڑوں میں مسلح لوگ بیٹھے ہوئے, وہاں کے لوگوں سے آپ کبھی آئیں پوچھیں کہ آپ ان سے خوش ہیں. اگر وہ کہتے ہیں خوش ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل بھائی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن نہیں, وہاں کے لوگ ان سے محفوظ نہیں. ان کے زمینوں کے اوپر یہ لوگ ٹیکس لیتے ہیں, ان کے ساتھ زور زبردستی کے ایسے حرکتوں میں باز آتے. مطلب یہ لوگ ان چیزوں سے بالا تر سوچتے ہیں, بلوچستان کو اپنا میراث سمجھتے ہیں, جاگیر سمجھتے ہیں, اور بلوچستان کے اندر جو ان کا دل چاہے جس ٹائم جیسے کرنا ہو یہ کرنے. اور ان کے کئی ایسے کام بھی ہیں کہ جو بلوچ روایات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جن علاقوں میں یہ کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں اس کی قریبی آبادی کو یہ وہ غیر انسانی کام بھی کرتے ہیں جو شاید آپ کی اور میری اس وقت غیر اجازت نہ دے کہ ہم پوڈ کاسٹ میں. بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ایسے چیز بہت سے مسئلے گزرے ہیں. مطلب جس پہاڑ کے نیچے اگر کوئی چروایا کا گھر ہے, وہاں کے بچے عورتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں. یہ رات کے ٹائم پہ جاتے ہیں 5-10 کے ٹولی پہ مسلح طریقے سے, کہتے ہیں ہمیں کھانا دو, ہمیں چیزیں دو, ہم رات کو رہیں گے. اگر اس گھر میں کوئی بائک کھڑا ہے تو اس کو اٹھا کے چلے جائیں گے. تو لوگوں کے ساتھ ایسے ظلم طریقے سے اپناتے ہیں جو انسان کا دل ہی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک سر, اس پہ آگے آتے ہیں. یہ تو ایک ظاہرہ وہ حقیقت ہے کہ یہ اب سب جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے لوگوں کا کے قتل عام میں, ان کی شہادت میں یہ ملوث ہیں. تو اب یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے, ایک بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ان کے پہلے بھی یہاں کیمپ لگا, ابھی بھی لگا ہے. تو آپ یہ BYC کا اسٹرکچر آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں, آپ اس پہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو روشنی ڈالیے کہ یہ BYC ہے کیا, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے مارنگ ہیں, سمیدین ہیں, بیبو بلوچ ہیں یا جو دیگر ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں چھپا ہوا, میرا آپ کا سب کا. تو آپ جن خواتینوں کا نام لے رہے ہیں, میں نام بھی ان کا لینا نہیں چاہتا ہوں. آپ ان کے ایک دفعہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب کون تھے, ان کے لوگ کون تھے, اور وہ سب سے پہلے بلوچستان میں دہشت گردی میں کون انوالو تھا. آپ غفار لانگو کا شاید آپ نے سنا ہی ہوگا. تو غفار لانگو نے جتنا خالق آباد موچر میں ایک کمانڈر تھا اپنے ٹائم کا, اور اس کی تصویریں بھی ہے سوشل میڈیا پہ الحمدللہ, ویپن کے ساتھ, اسلحہ کے ساتھ, پہاڑوں میں مسلح طریقے سے. اس نے خود ہی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ابھی میں نے اتنا بندوں کے ساتھ مار داڑ کیا ہے, ابھی میں مر بھی جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے. یعنی اتنے اس نے قتل کیے تھے. اچھا قتل کیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے اوپر انڈیا, اسرائیل, بیرونی طاقت لگے ہوئے ہیں ہمیں نقصان دینے کے لیے. یہی لوگ تنظیم میں جاتے ہیں اپنے ذاتی مسئلوں میں, کسی کے ساتھ اگر کسی کا فیصلے کا مسئلہ ہے, کوئی زمین کا مسئلہ ہے, کوئی پہاڑ کا مسئلہ ہے, کسی کے ساتھ, وہ بندہ بندوق اٹھا کے آپ کے خلاف اٹھتا ہے, آپ کو مار دیتا ہے, پھر آپ کے اوپر ایک لیبل لگا لیتا ہے کہ جی یہ بندہ اداروں کا بندہ, ریاست کا ہے, ریاست کا اہلکار ہے. آپ پروف دکھائیں کہ کس کو آپ نے کس لیے کہا. پہلے تو کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آڑ میں یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی دشمنیاں بھی نکالتے ہیں, یعنی ذاتی مسئلہ ہے تو وہ BLA میں شامل ہو گیا اور پہلے اپنا ذاتی مسئلہ نکالے گا اور پھر وہ باقی. ابھی آپ مچ بولان سے ودود کا مسئلہ دیکھیں, وہ بھی ایک ذاتی معاملات میں ایک بندے کو قتل کر کے گیا پہاڑوں میں, اور وہاں پہ بیٹھ کے اور بعد میں وہ مارا گیا. تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اگر مخالف گروپ ہے وہ تنظیم جوائن کرتے ہیں, اور وہ تنظیم میں جا کے پاورفل ہوتے ہیں, تنظیم ان کو کھلا چھوٹ دے دیتا ہے, ان کو ہر چیز دے دیتا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. آپ غفار کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میں اتنے لوگ مار چکا ہوں کہ مر بھی جاؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنا اس اپنی چیز پہ فخر کرتے تھے,
کہ اللہ معاف کرے کہ اس نے بہت ہی اچھا ایک کام کیا ہے اور وہ تو اس سے جیسا کوئی نہیں ہے. ابھی بھی آج بھی آپ جائیں اس کی قبر کے اوپر BLA کا جھنڈا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کی بیٹی گئی ہے قبر پہ کھڑا ہے اور سامنے جھنڈا کس کا لگا ہوا ہے, دہشت گردی. BYC کا جو چادر یہ لوگ ڈالتے ہیں اس میں آپ کلرز دیکھیں, میچ کریں یہ کس چیز کے کلرز ہیں. یہ لوگ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے لیے سمپتی حاصل کرتے ہیں, اور ہمارا عوام ماشاءاللہ کوئی چیز کو نہ دیکھتا ہے نہ بلوچستان آتا ہے. وہ بظاہر کو کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, تو یہ خود کو مظلوم شو کرتے ہیں. ایسے مظلوم شو کرتے ہیں, ریاست کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا بناتے ہیں, اور خود کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی مظلوم نہیں ہے. آئے میں آپ کو بلوچستان لے کے جاتا ہوں اور میں ان کے بندوں کا, ان کے لوگوں کا ظلم آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے ایک ایک بندوں نے کیا ظلم کیا ہے. ابھی میرے پچھلے سال میں آیا تھا, میرے ساتھ انہی چیئروں پہ میرے بھائی میرے دوست ملک بابل بیٹھے ہوتے تھے, تو اس کو اتنے بے دردی سے ان لوگوں نے شہید کیا. مطلب دیکھیں, ایک ہوتا ہے مسنگ, اس کو مسنگ کیا وہ کہاں ہے, وہ آ سکتا ہے دوبارہ, ریاست اس کو لا سکتا ہے. اس کے بیوی بچے نہیں تھے, اس کے ماں باپ نہیں تھے, اس کے بہن بھائی نہیں تھے. اس سے پہلے 1 سال پہلے ہیئر آف میں سب سے پہلے اس کی 96 سال ضعیف, مطلب اس کے والد کا عمر اتنا تھا کہ اس کو اٹھا کے آپ لے جاتے تھے, گھر سے نکال کے اس کو شہید کیا. لیبل کیا لگایا جی, یہ ریاست کا. آپ کس کو مار رہے اور کیوں مار رہے ان کو خود ہی سمجھ نہیں ہے, اس چیز کا ان کو خود ہی سمجھ نہیں ہے. بیرونی ملک کے فنڈنگز ہے, چیزیں ہیں, نوجوان نسل کو ورگلایا جا رہا ہے, ہاتھ میں بندوق دے رہا ہے. اگر کوئی لڑکا محنت کر کے بلوچستان سے نکلتا ہے, ان شہروں میں آ کے وہ یونیورسٹی میں کچھ بننا چاہتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, تو یہیں سے یہ BYC جیسے تنظیم اس کو نکالتے ہیں, اس کے ہاتھ سے قلم چھین کے بندوق دے کے اس کو پہاڑوں کا رخ کر دیتے ہیں. اور آخر میں ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا مارا جاتا ہے. کیوں وہ لوگ نہیں مارے جاتے جو 10 15 سال جینوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیا میں بیٹھے ہوئے, ایران میں بیٹھے ہوئے, افغانستان میں بیٹھے ہوئے, کیوں وہ کمانڈر نہیں مارے جاتے, کیوں وہ خود لڑنے نہیں جاتے, وہ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ نئی نسل کو, یوتھ کو استعمال کر رہے ہیں بہت. اور ایک حسین صاحب, آپ کیونکہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ CPEC کا بھی گیٹ وے ہے, خضدار بہت ہی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام جو بلوچستان کا نوجوان ہے, یا جو آپ جیسا ایک قبائلی لیڈر ہے, یوتھ لیڈر ہے, وہ CPEC کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جب CPEC کے منصوبوں پہ حملے کرتے ہیں یا چائنیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, تو پھر جو آپ جیسا جو نوجوان ہے اس کی کیا اس وقت اس کے اوپر رائے ہوتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. CPEC کے اوپر حملہ کرنا ایسے سمجھ لے بلوچستان کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا ہے. اگر بلوچستان میں فیکٹری نہیں ہے, چیزیں نہیں ہے, زرعی زمین نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک پورٹ ہے, گوادر ہے, وہاں سے ہی ہم بلوچستان کے رہنے والے لوگ فائدے اٹھائیں گے. لیکن مسئلہ جہاں پہ یہ آتا ہے کہ اسی کو بھی یہ دہشت گرد تنظیم بننے نہیں دے رہے, چھوڑ نہیں رہے ہیں, مسلسل اس پہ حملے کر رہے ہیں. اس پہ ورکرز کون ہیں؟ بلوچ ہیں. اس روڈ کے اوپر جو دکان ہوٹل بنیں گے ان پہ کون بیٹھیں گے؟ بلوچ ہیں. اس پہ جو پمپ ہوں گے, اس علاقے میں مطلب اگر عام رفت ہوگی عوام کی, باقی صوبوں کے لوگ آئیں گے, کاروبار ہوگا, چیزیں ہوں گے, تو کس کو فائدہ ہوگا؟ لوکل ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا. آج بلوچستان کا اگر کچھ امیج ہے بنا ہوا ہے CPEC کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ کچھ بھی ہو دہشت گردی کی وجہ سے لوگ اس طرف آنا ہی چھوڑتے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے روڈوں پہ آ کے ناکے لگانا. روڈوں پہ ناکے لگانے سے کیا یہ لوگ بلوچستان میں باہر لوگوں کے صوبوں کو کیا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان بدامن ہے, آپ نہ آؤ, آپ یہاں پہ کاروبار نہ کرو, آپ یہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر نہ آئے, کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر نہ آئے, کوئی بھی بندہ ان سے محفوظ نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے کراچی سے قوال آئے تھے کوئی پروگرام کرنے کے لیے, کلات میں ان کے بس کو روکا گیا اور بے دردی سے ان بیچاروں کو شہید کیا گیا. ان کا کیا قصور تھا؟ کیا ابھی ان کے اوپر بھی یہ دہشت گرد تنظیم لیبل لگائیں گے؟ APS کے بچے خضدار میں شہید ہوئے, کیا وہ بھی ڈیتھ اسکواڈ کے بندے تھے؟ ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا. آخر یہ دہشت گردی کا ایجنڈا کب تک ایسے چلے گا اور ہمارا ریاست خاموش ہوگا اس کے سامنے؟ سر اب آتے ہیں آخری سوال پہ, لیکن بہت ہی اہم سوال پہ, کہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے دوست شہید بابل, اسی طریقے سے درجنوں لوگ, میں جانتا ہوں کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ شہدا کی ایک بڑی فہرست ہے. بلوچستان گورنمنٹ ان شہدا کے ورثاء کی حوصلہ افزائی کے لیے یا ان کے جو جینوئن مسائل ہیں, میرے علم میں ہے کہ ابھی بھی ایک زخمی جو کہ BLA کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں, وہ ان کے علاج کے لیے وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید کوئی سننے کو تیار نہیں ہے.
تو حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکھ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی، وہ خود بھی ان دہشت گرد تنظیموں کے وکٹم رہے ہیں ماضی میں، لیکن اب جب وہ کرسی پہ ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ شہداء کی آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. ہم نے ٹویٹر پہ بھی بات کی، ہم نے مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ کیا، آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بتائیں کہ کیا جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کی داد رسی کے لیے بلوچستان حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا کر رہا ہے حکومت؟ میرے خیال سے تو کچھ نہیں کر رہا ہے، بدقسمتی سے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، میں خوزدار میں بیٹھ کے بلوچستان میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک، حکومت کی طرف سے نہ ان فیملیوں کو کوئی تعاون ہو رہا ہے، نہ ان کے بچوں کا کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کچھ ایسا مجھے نظر آیا ہے آج تک کہ یہ چیز شہداؤں کی فیملیوں کو مل رہا ہے. آپ پچھلوں کو چھوڑے، 2008 کی ٹارگٹ کلنگ والوں کو، 15 16 یہ جتنے بھی ہیں، آپ ابھی یہ 23 24 25 کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. مطلب جو محب وطن ہیں وہ بلوچستان میں اس دور میں سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے. محب وطن کے علاوہ ایک عام شہری بھی اس کی جپیٹ میں آ جاتا ہے. اگر ایک لیویز والا ڈیوٹی کر رہا ہے رات کو، وہ بی ایل اے کا ان کا اینٹی نہیں ہے، وہ بھی بلوچ ہے، آ کے اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھینتے ہو، کہتا ہے میں نہیں دوں گا، تو اس کو اسٹریٹ گولی مار دیتے ہیں. ابھی اس کا فیملی پھر کیا کرے؟ اس کا فیملی کہ ٹھیک ہے جی، اچھا کیا تنظیم نے، میرے بھائی کو، میرے ابو کو شہید کیا، میں چپ ہو جاؤں. آخر وہ تو اس ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائے گا. ابھی اس آواز کے اوپر بلوچستان حکومت نہ ان کو ہاتھ میں لے کے پکڑنا، آگے چڑھنا تو بڑی بات ہے، سر پہ ہاتھ رکھا ہے آج تک. کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. آج تک سرفراز بگٹی نے کبھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم شہداؤں کی فیملیوں کو بلایا، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کی چیزیں ہوئے ہیں. بائی نیم ہمیں جانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانتا. ملک بابل کو جانتا تھا، زید کو جانتا ہے، زید کی فیملی بیک گراؤنڈ جانتا ہے، سب چیزیں جانتا ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بلوچستان میں. شہداؤں کے اوپر سیاست پالیٹکس کرنا آسان ہے، لیکن شہیدوں کے بچوں کو دیکھنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کو سنبھالنا، شہیدوں کے بچوں کو کیا چاہیے؟ ان کا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اس دور میں اگر کوئی اس ریاست کے ساتھ اپنے بغیر مقصد، بغیر لالچ کا چل رہا ہے، اس کو آپ کی محبت اور شفقت کی ضرورت ہے. سرفراز بگٹی اپنے باپ ہونے کا کردار ادا کرے اور ہم سارے شہیدوں کے بچوں کا وارث بنے. نوابزادہ جمال بھی ہم سارے شہیدوں کا بچوں کا وارث بنے. اگر وہ ہمارے حقیقی لیڈرز ہیں، ہمارے مسئلے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے درست فرمایا. اور آخری ایک اور سوال میں ضروری آپ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بگٹی صاحب یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد بلوچستان کے تمام شہداء کی ایک فہرست بنائیں گے، سب کو اپنے پاس بلائیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. اور آخری سوال یہ کہ یوتھ جو ہے بلوچستان کی، آپ جیسے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد غلط کر رہے ہیں، یہ BYC غلط کر رہی ہے، آپ جیسا نوجوان جو سی پیک چاہتا ہے، جو ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، جو ترقی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں حکومت کے لیے اس وقت کیا تجویز ہے کہ حکومت اجتماعی طور پہ یوتھ کو کیسے انگیج کرے؟ جو بلوچستان کا نوجوان ہے، جو اس وقت مایوس ہے، کسی وجہ سے بھی وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، اس چنگل سے اسے کیسے نکالے حکومت؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نوجوان نسل بہت جلدی مایوس ہوتا ہے. کسی بھی قوم کا نوجوان نسل جب ہوتا ہے اس کو مایوسی کا شکار جلدی بن جاتا ہے. حکومت کو چاہیے بلوچستان میں آئے، اسلام آباد سے اٹھ کے تھوڑا زحمت کر کے آئے، وہاں کے لوگوں سے ملے، وہاں کے نوجوانوں سے، یونیورسٹیوں سے، کالج ہیں، وہاں پہ بات چیت کرے، ٹیبل ٹاک کرے، ان کے مسئلے مسائل حل کرے. ایسے بلوچوں کو میں جانتا ہوں جو بہت لائق تھے، ٹاپر تھے، کیوں وہ یونیورسٹیوں سے نکل کے پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں؟ کون ان کو بھیج رہا ہے؟ ان کو انکاؤنٹر کرے. میرے نظر میں میرا وہ بھائی جو پہاڑ میں ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ نہیں ہے دشمن. میرے نظر میں وہ ہے جو ان کے ہاتھ سے قلم چھین کے ان کے ساتھ بھی زیادتی ظلم کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے ہمیں نقصان دے رہا ہے اور ہمارے ملک کو دے رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے، ان لوگوں کو حکومت کو چاہیے انکاؤنٹر کرنا. باقی بلوچستان خوشحال ہے. اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی لہریں آئے ہیں، پھر امن آیا ہے. اگر ابھی ہم لوگ ایک ٹف ٹائم پیریڈ میں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے بہتری کی. اس سے آگے اچھے خوشحالی سے پہلے تو کہتے ہیں کہ اندھیرا آتا ہے، ہر لمبی شام کا ایک سویرا ہوتا ہے. تو ایسے ہی انشاءاللہ بلوچستان کا ہم ایک
انشاءاللہ طلوع امن کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا, ہمیں امید ہے اللہ سے. بہت 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 شکریہ حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ زید محمد حسنی موجود تھے, بلوچستان کی ایک پڑھی لکھی ایک سمجھدار آواز ہیں اور بلوچستان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں, بلوچستان کی یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پروگریسو نوجوان ہیں. دہشت گردی سے یہ بھی متاثر ہوئے ہیں, ان کے درجنوں سینکڑوں ان کے ساتھی ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. لیکن آج بھی جو حوصلہ افزا بات ہے کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں پاکستان ہے, ان کے سینوں میں پاکستان کی محبت اسی طرح قائم و دائم ہے. بھارتی اسپانسرڈ جو پراکسیز ہیں وہ ان کے جذبہ حب الوطنی کو ختم نہیں کر سکیں, لیکن ہمارے اپنے پالیسی سازوں, حکمرانوں اور بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان سے میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے نوجوان مایوس ہوں, ہمارے شہداء کے ورثہ مایوس ہوں, آپ آگے بڑھیں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, ان کی دادرسی کریں, ان کے جو مسائل ہیں, جن مشکلات سے یہ اس وقت بلوچستان کے اندر جن مسائل سے گزر رہے ہیں, ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں تاکہ بلوچستان کا جو ایک امن کا خواب ہے, جس کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں ہیں, جس کے لیے قبائلی لوگوں کی قربانیاں ہیں, جس کے لیے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں, وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے اور بلوچستان پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کرے اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, وہ بھی خوشحال زندگی گزاریں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ضرور اعلیٰ حکام تک پہنچے گا اور اس کے اوپر ہر ایک اپنی اپنی وسعت کے مطابق ضرور بلوچستان کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا. اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بلوچستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.